بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی پروگرام دو ٹوک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، پہلے تو دو ٹوک کو کریڈٹ لینا چاہیے، گیلپ سروے بھی آ گیا، اور یہ جو خاص قسم کے صحافی بات کر رہے تھے کہ کس جماعت کی پوزیشن مضبوط ہے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں، وہ بھی بڑا کلیئر ہو گیا۔ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ ایسے نہیں، ایسے ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی پوزیشن بہتر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے تھے، مسلم لیگ نون سویپ کرے گی، بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ گورنمنٹ بھی ان کی ہے، اور اوبویسلی کارکردگی بھی ان کی بہتر رہی ہے، اور ٹارگٹ وہ وفاق کو کر رہے تھے۔ سر کیا خبریں ہیں؟ پہلے تو اس پہ بات ہو جائے جو ہماری خبر درست ثابت ہوئی۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ہم نے جو خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی اس مارکے میں سب سے آگے ہے، وہ اس بنیاد پر دی تھی کہ ہم نے اس پر لیگ ورک کیا تھا، ہم نے ریسرچ کی تھی، ہم نے تمام حلقوں میں جو کور کر رہے تھے صحافی ان سے بات کی، ہم نے تمام حلقوں میں رہنے والے وہ لوگ جو اصلاً ووٹر ہیں، جنہوں نے پولنگ سٹیشنز پر جا کے ووٹ کرنا تھا، ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد ہم نے ایک اسیسمنٹ بنائی تھی، اور اس اسیسمنٹ کی بنیاد پر ہم نے اپنے اسی پلیٹ فارم سے یعنی دو ٹوک سے 2 مرتبہ یہ بتایا کہ تحریک انصاف اس مارکے میں سب سے آگے ہے، اور اس وقت بتایا جب زیادہ تر صحافی، اور جو آپ نے کہا مخصوص قسم کے صحافی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کے جو جلسے ہیں ان کو دیکھا جائے اور نون لیگ یہاں سے کلین سویپ کرے گی۔ لیکن اب جو گیلپ کا سروے آیا ہے، پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ گیلپ کو سب سے زیادہ با اعتماد مانتی تھی نون لیگ، اب بھی شاید مانتی ہوگی۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی نے بھی گیلپ پر ہمیشہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اگر کسی نے کم اعتماد کا اظہار کیا ہے ماضی میں تو وہ تحریک انصاف تھی۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گیلپ کا جو سروے ہے اس سے کوئی تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کی کوشش نہیں کی گئی، کیونکہ گیلپ اور تحریک انصاف کے تعلقات تو ماضی میں کوئی بہت اچھے نہیں رہے۔ بہرحال چونکہ یہ سب سے بڑا سروے پاکستان کا مانا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو بتائی گئی ہیں 3-4 جو اہم پوائنٹس ہیں وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جو سروے ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی 1-2 اضلاع میں کیا گیا ہو، 1-2 حلقوں میں کیا گیا ہو، 1-2 نشستوں پر کیا گیا ہو، بلکہ یہ جو سروے ہے یہ پورا آزاد کشمیر کے جو 10 کے 10 اضلاع ہیں ان کے اندر یہ کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد تحریک انصاف جو ہے وہ 44% اس کی حمایت میں جو کشمیری تھے انہوں نے کہا کہ ہماری فیورٹ جماعت تحریک انصاف ہے، اور نون لیگ جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ کلین سویپ کرے گی، اس کو جو پوائنٹس ملے ہیں 12، اور پیپلز پارٹی کو ملے ہیں صرف 9%۔ جو کشمیری ووٹرز ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کی حمایت کی، یعنی اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ 12 اور 9 پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ملا کر 21، اور تحریک انصاف کے اکیلے 44، جو کہ 2 گنا سے بھی زائد بنتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف تحریک انصاف کو بلکہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی اسی سروے میں کشمیریوں نے اپنا سب سے پسندیدہ لیڈر قرار دے دیا، اور 67% نے اس سروے میں کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان یہاں کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور ہمارے پسندیدہ لیڈر ہیں۔ بلاول بھٹو جو ہیں ان کو 49% حمایت ملی، شہباز شریف کو 48%، اور مریم نواز حیران کن طور پر ان کے متعلق سب سے کم جو ریٹنگ آئی ہے ان کی آئی ہے، ان کو 44% لوگوں نے کہا کہ وہ ہماری فیورٹ لیڈر ہیں، یعنی سب سے کم پوائنٹس ان کو ملے۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف وہاں پر سنگل لارجسٹ پارٹی بننے جا رہی ہے۔ اور دوسرا اس کا ایک اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ یہ جو دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں، اب الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا، حالانکہ وہاں حکومت بھی مسلم لیگ نون کی ہے، جو الیکشن کمیشن ہے اس کو خود مریم نواز کہتی ہیں کہ بڑا آزاد الیکشن کمیشن ہے۔ تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی دھاندلی ہو رہی ہے، کوئی پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، کوئی اس طرح کے آپ کو آثار نظر آ رہے ہیں؟ تو وہاں جو اسی سروے میں انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ تمام لوگوں نے، اور بہت بڑی اکثریت نے، 10 اضلاع میں سے 5 اضلاع میں تو بہت بڑی اکثریت نے، اور باقی 5 اضلاع میں بھی لوگوں نے کہا کہ یہ الیکشن ہمیں صاف اور شفاف الیکشن دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں
نظر یہ آ رہا ہے بالکل صاف کہ تحریک انصاف جو ہے یہاں پر سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی، اور حکومت بھی آزاد کشمیر میں تحریک انصاف ہی بنائے گی۔ اور پورا اس کا ہم نے بریک اپ جو ہمارے پچھلے پروگرامز ہیں اس میں شیئر کیا تھا کہ کس کس حلقے سے تحریک انصاف کو کتنی سیٹس ملیں گی، مسلم لیگ نون کو کتنی سیٹس ملیں گی، اور پیپلز پارٹی کو۔ اور گیلپ نے، ہاشمی صاحب، ہمارے اس تجزیے کو بھی درست ثابت کیا ہے کہ اصل میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلہ ہے کہ دوسرے نمبر پر کون سی جماعت آئے گی اور تیسرے نمبر پر کون سی آئے گی۔ یعنی تحریک انصاف تو نمبر 1 ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ایک جنگ ہے کہ دوسرا سپاٹ جو ہے وہ کس کو ملتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ دوسرے سلاٹ کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ اس وقت جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ راجہ صاحب، آج آخری دن تھا، اوبیسلی کل الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت پارٹیز کی کیا خبر ہے؟ نون لیگ کے اندر اس وقت کس قسم کی اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے؟ چونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، ڈسکا کا الیکشن ہو، بائی الیکشنز ہو، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے پور پرفارم اس لیے کرتی ہے تیاری کے حوالے سے، لوگوں کو باہر نہیں نکال پاتی۔ جو الیکشن لڑنے کے، اگر آپ یہ کہیں نا کہ گر جو آتے ہیں، وہ ان دونوں جماعتوں کو زیادہ اچھے آتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح نہیں آتے۔ بے شک سروے بھی آ رہے ہیں، تجزیے بھی اچھے ہیں، سب کچھ ہے، ایک وائبس نظر آ رہی ہیں، اور یہ بھی بات ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوگی یہ ایک بنیادی کلیہ ہے۔ خیر، لیکن پاکستان تحریک انصاف آن دا ڈے کیسا پرفارم کرتی ہے، اپنے ورک، اپنے جو ووٹر کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے، یہ ایک بڑا سوال ہوگا۔ دیکھیں، یہ جو آخری ویک میں پرائم منسٹر عمران خان نے جلسے کیے ہیں، خاص طور پر جو تراڑ کھل میں انہوں نے جلسہ کیا، پھر کوٹلی میں کیا، تو یہ جلسے جو ہیں انہوں نے بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا، آزاد کشمیر میں جو ہیوی ویٹس ہوتے ہیں وہ اپنا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی جو ہے اس وقت چینج کر لیتے ہیں جب وفاق میں حکومت بدلتی ہے۔ تو ایک تو وہ ایڈوانٹیج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ تیسرا ایڈوانٹیج اس کے پاس ہے کہ وفاق میں حکومت ہے، پنجاب میں حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، اور ایسے لوگ بھی تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں جو الیکشن لڑنے کا گر بھی جانتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی انہونی ہوگی کہ تحریک انصاف کو کوئی بہت بڑا وہاں دھچکا لگ سکتا ہے، انلیس انٹل اگر وہاں پر تحریک انصاف بہت ہی کاہلی اور سستی کا مظاہرہ نہ کرے اپنے ووٹرز کو پولنگ سٹیشنز تک لے جانے میں، ورنہ یہ بڑا کلیئر ہے، بڑا ایویڈنٹ ہے کہ تحریک انصاف سب سے زیادہ نشستیں بھی جیتے گی اور حکومت بھی بنائے گی۔ راجہ صاحب، دوسری خبر بہت ہی اہم ہے، وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ دشمن جو پاکستان کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، لندن کے اندر ہائی کمیشن کے باہر پروٹیسٹ کیا گیا افغانستان کے کچھ لوگوں کی طرف سے، اور کس طرح پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کی گئی، وہاں پہ بلکہ لڑائی بھی ہوئی، اور اس کی کوریج تو خیر اس سے مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں آئی، لیکن اس کی مثبت ضرور آنی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں آئی۔ خیر، دوسری طرف یہ جو صاحب ہیں افغان سلامتی امور کے مشیر اور وزیر مملکت مشیر حمداللہ محب، اور وزیر مملکت برائے امن سید سادات نادری نواز شریف صاحب سے مل کر آئے ہیں سر۔ اب جب نواز شریف صاحب سے، آپ کو یاد ہے حامد کارزائی صاحب بھی ملنے آئے تھے لندن کے اندر، اور اس کے بعد ہم نے کچھ اور لوگوں کو بھی دیکھا جو خفیہ ملاقاتیں یہاں پر کرتے رہے۔ نواز شریف صاحب یہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں جو کسی نہ کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی جو حمداللہ محب صاحب ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کو بروتھل ہاؤس کہا تھا، اور ان کے ساتھ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ وہ بیٹھنا دور کی بات ہے، اس راستے پہ بھی نہیں جانا چاہیے کسی کو جس راستے پہ ہی چل رہے ہوں، کیونکہ پاکستان کے خلاف جو بھی راجہ بات کرے گا وہ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن آپ کسی شخص کو اپنے گھر میں بلائیں اور بات کریں اور کہیں کہ جناب ہم اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں، اور اس قسم کا بیانیہ مریم نواز نے بھی جاری کیا، اس کا ریئیکشن بھی سامنے آ گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے تو کم از کم اس میں غداری نظر آتی ہے، مجھے تو اس میں پاکستان کی جو قربانیاں ہیں امن کے لیے، اس کے خلاف ایک جنگ نظر آتی ہے۔
کیا تو ثابت کرنا چاہتے ہیں نواز شریف لندن میں بیٹھ کر کہ وہ جو تمہارا دشمن ہے وہ میرا دوست ہے؟ وہ دوست پاکستان کا دشمن ہے، وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دشمن جو عمران خان کا دشمن نہیں ہے، وہ پورے ملک کا دشمن ہے۔ اس نے اپنے ہمارے وطن کے بارے میں ایسی غلیظ زبان استعمال کی، ہم اسے اپنے گھر میں بلا کر عزت دیتے ہیں۔ تو رائے صاحب اب کیا رہ گیا پیچھے؟ کس منہ سے نواز شریف صاحب پاکستان جائیں گے، یا نواز شریف صاحب کس منہ سے سیاست کریں گے، اور کیوں بلایا؟ اس کی ٹائمنگ کو دیکھا جائے، اور کیا یہ لوگ اتنے ہی بے وقوف ہیں کہ یہ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے، ہمیں ڈیل نہیں دو گے، ہمیں ڈھیل نہیں دو گے تو ٹھیک ہے، وہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، چائے پیئیں گے، کھانے کھائیں گے، اپنے گھر میں بلائیں گے۔ اور یہ جہاں بلایا گیا ہے باقاعدہ اگر آپ پکچرز دیکھیں، یہ وہی جگہ ہے، بلکہ حسن نواز کا یہ دفتر ہے سر جہاں پہ بلایا گیا ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نواز شریف نے پاکستان جاتے ہوئے اپنی آخری تقریر کی تھی مریم نواز کے ساتھ۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو یہ جو ملاقات تھی، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا بھانڈا کیسے پھوٹا۔ اب یہ ملاقات اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ خفیہ باتیں جو کہ ممکنہ طور پر پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو سکتی ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہوں گی، کیونکہ پہلے یہ کوئی شریف فیملی کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ تو جو افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، وہاں سے یہ تصویریں سب سے پہلے جاری کی گئی تھیں۔ اس وقت تک پاکستانی میڈیا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ملاقات تھی، یعنی جو پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے کہا تھا کہ جندال جو ہیں ان کے ساتھ خفیہ ملاقات ہوئی، ان کو مری لے جایا گیا، اور بائی دا وے اتفاق یہ ہے کہ جندال بھی پہلے افغانستان گئے تھے۔ افغانستان سے جب انہوں نے بھارت جانا تھا تو وہ کوئی خاص پیغام لے کر پاکستان پہنچے تھے، اور پھر بڑے پروٹوکول کے ساتھ مری ولی جو ریزیڈنس ہے شریف خاندان کی، وہاں پہ لے جایا گیا تھا جہاں میاں نواز شریف سے جندال نے ملاقات کی تھی۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی، اس کو جب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے افغانستان کا، وہاں سے یہ تصویریں جاری ہوئیں اور پھر سوشل میڈیا پر جب وائرل ہونا شروع ہوئیں تو پہلے نون لیگ کے سوشل میڈیا نے اس کو جھٹلانا شروع کر دیا کہ یہ کوئی فوٹو شاپ تصویریں ہیں، یہ کوئی فیک تصویریں ہیں، اور ہمارا جو ایک نیریٹو ہے نون لیگ کا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن بعد میں وہ تصویریں شیئر ہونا شروع ہو گئیں کہ یہ ایک آفیشیل اکاؤنٹ سے جاری کی گئی تصویریں ہیں، جس کے بعد مریم نواز کو یہ تسلیم کرنا پڑا۔ اب مریم این ایس سی کا جی ہاں نیشنل این ایس سی کا افغانستان جی کا جی جی اچھا، اس کے بعد اور آپ کی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ نے اس تصویر کو سر غور سے دیکھا ہے؟ جی جی اس تصویر جہاں پہ نواز شریف بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بالکل پیچھے رائے صاحب، کیونکہ ہمارا کام ہے ٹیلی ویژن کا، تو پیچھے ٹیلی پرومپٹر پڑا ہوا ہے۔ جی بالکل بالکل، اس ٹیلی پرومپٹر پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف رائے صاحب لکھی ہوئی تقریریں سامنے سے دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ آبویسلی اچھا، پھر یہ جب مریم نواز نے ایک کام اور کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر تو بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ تنقید نہیں کر رہے بلکہ عام پاکستانی جن کی کوئی کسی خاص سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی خاص وابستگی نہیں ہے، جب وہ بھی تقریر کر رہے ہیں تو مریم نواز جس کام کے لیے آج کل مشہور ہیں انہوں نے وہی کام کیا، اور وہ کام انہوں نے یہ کیا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ بھی افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی ملاقات کی ایک تصویر لگا دی، اور یہ کہا کہ دیکھیں جنرل باجوہ نے بھی تو ان سے ملاقات کی تھی۔ اب ہم نے بھی اور کچھ اور لوگوں نے بھی، پھر ظاہر ٹویٹر سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے، کھوج لگایا گیا جب اس تصویر کا، تو پتہ چلا کہ وہ جو تصویر تھی وہ 2 سال پرانی تھی۔ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس طرح سے خراب نہیں تھے۔ اس وقت تک افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے پاکستان کے متعلق انتہائی غلیظ جو الفاظ استعمال کیے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہوئے تھے۔ اور اپنے ویورز کو ہم یہ بھی بتائیں کہ اسی سال مئی میں پاکستان نے آفیشلی کنوے کیا تھا افغان گورنمنٹ کو کہ ہم اس شخص کے ساتھ اب کسی قسم کے سیکیورٹی معاملات ڈیل نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے جو الفاظ اس نے بولے ہیں وہ ناقابل قبول ہیں۔ اور یہ بات جو ہے
یہ ہم نے جو آفیشلز ہیں ان سے بھی کنفرم کیا ہے, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ افغانستان کو کنوے کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کے لیے یہ شخص ایک ناپسندیدہ شخص ہے. دوسرا اس میں اہم فیکٹر جو حکومتی رہنماؤں نے پریس کانفرنس بھی کی, تو ہم نے ان سے ذرا رابطہ کیا کہ اتنا کیا بڑا یہ واقعہ تھا کہ آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑی. تو کچھ ذرائع سے ہمیں یہ معلومات بھی ملی کہ چونکہ یہ افغانستان کا ایمبیسڈر بھی رہا ہے امریکہ میں, افغانستان کا سفیر رہا ہے چونکہ امریکہ میں, تو اس پوری صورتحال میں جب وزیراعظم عمران خان نے ایک وہ ایبسلوٹلی ناٹ والا ایک تاریخی سٹانس لیا تھا, دوسری جانب افغانستان میں بھارت کی جو سرمایہ کاری ڈوب رہی ہے, تو اس پوری صورتحال میں یہ ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ پوری جو ملاقات ہے یہ پلان کی گئی تھی, اور ایک پلاننگ کے تحت پھر اس کو خاص ٹائم پر ایک آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے لیک کیا گیا, اور پھر مریم نواز نے اس کی جو وضاحتیں جاری کی وہ اس سے بھی زیادہ بھونڈی تھیں, جس کے متعلق اب پتہ چل گیا ہے کلیئرلی کہ یہ 2 سال پرانی تصویر تھی. اچھا, پھر یہ جو افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے مل کر افغان نائب صدر کے ساتھ مل کر پاکستان کی افواج کے متعلق بھی ایسے الزامات لگائے جن میں 1971 کا جو سقوط ڈھاکہ تھا اس کے حوالے سے کچھ تصاویر بھی شیئر کی. یعنی ایک پورا ایجنڈا سیٹ کیا تھا افغان نائب صدر نے اور افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے. تو میاں نواز شریف کو اس موقع پر کیا ضرورت پڑی تھی کہ لندن جو ہیں وہ افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بڑی خاص قسم کی ملاقات کریں اور پھر بعد میں کہیں کہ جی باہمی دلچسپی کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا. کون سی باہمی دلچسپی کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا, تھوڑا سا اس کو ہمیں بتا بھی دیتے, ایکسپلین بھی کر دیتے, تھوڑی ہمیں ڈیٹیل بھی دے دیتے کہ ایک ایسا وزیر اعظم جو کہ اس وقت لندن میں موجود ہے, سابق وزیر اعظم جس کے اوپر یہاں کیسز چل رہے ہیں, جس نے کوشش کی کہ ایک مفاہمت کے ذریعے, ڈیل کے ذریعے وہ دوبارہ سے اس کے لیے اقتدار کی کوئی راہ کھلے, لیکن جب وہ اقتدار کی راہ نہیں کھلی تو اب میسج یہ ہے کہ میں 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہا ہوں, اگر مجھے 4تھی مرتبہ بھی زبردستی پرائم منسٹر نہ بنایا گیا تو پھر میں ریاست مخالف جو ایجنٹ ہیں, جو ریاست مخالف بیرونی عناصر ہیں, ان کے ساتھ مل کر میں کھل کر کھیلوں گا اور ریاستی مفادات کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آؤں گا. اور اس پر فواد چودھری نے بھی ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا, اور اس میں جو انڈیکیشن تھا اور جو بٹوین دی لائنز ریڈ کرنے والی چیز ہے وہ بڑی اہم ہے ہاشمی صاحب. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے تھے اور اس وقت بھی کہتے تھے کہ میاں نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا اس لیے خطرناک ہوگا کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جب ان کو آپ باہر جانے کی اجازت دیتے ہیں اور جو 2-3 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکے ہوتے ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی, ہمارا حق ہے پرائم منسٹر رہنا, اور جب ان کو باہر آپ بھیج دیتے ہیں کیسز کے باوجود, ان پر سنگین قسم کے الزامات کے باوجود, اس کے باوجود کہ عدالتیں ان کے متعلق بڑے واضح فیصلے دے چکی ہوتی ہیں, تو پھر وہ باہر سے آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے عالمی سازشوں کا ایک اعلیٰ کار بن جاتے ہیں. یہ جو فواد چودھری نے سٹیٹمنٹ دیا, اور ظاہر ہے ان کا اشارہ اس جانب تھا کہ وہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا. میں پرائم منسٹر عمران خان کی بیٹ کور کرتا ہوں, عام ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں یہ سمجھاؤں کہ جو پرائم منسٹر کے متعلق خبریں ہوتی ہیں وہ اس کو کور کرنا میری ذمہ داری ہے. تو مجھے معلوم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے جو کلوز سورسز ہیں اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر کی بالکل بھی مرضی نہیں تھی کہ میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا جائے, لیکن پھر ہمیں معلوم ہے کہ ایک ڈیل کے تحت میاں نواز شریف باہر گئے, اور اب اس کا نتیجہ ہم یہ بھگت رہے ہیں کہ افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیسا ایک ایسا شخص جو کہ کھلم کھلا پاکستان کا دشمن ہے, اور اس کا اگر آپ پروفائل چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈین را ایجنسی کے ساتھ اس کا کتنا کلوز الائنس رہا ہے. اور را کے متعلق تو کم سے کم نواز شریف کو یا مسلم لیگ نون کے جو لیڈرز ہیں ان کو را کے متعلق تو کم سے کم کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کس قسم کے گھنونے پلاٹس جو ہیں وہ را نے بنائے. لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف نے یہ ملاقات کرنا مناسب سمجھا, جو کہ اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناقابل سمجھ بات ہے کہ اس پوری صورتحال میں جب پاکستان کی عالمی ساکھ مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میاں نواز شریف نے یہ ملاقات کی, اور اس پر جو سوالات اٹھے ہیں ان کا جواب میاں نواز شریف اور مریم نواز کو دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ دو سال پرانی تصویریں شیئر کر کے اس بات کو کوئی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں.
व्यूअर्स ये हमारा आज का दो टोक था. अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.